ذرا سنا آپ نے کہ حدیث سامنے آنے کے بعد یہ فنا فی الرسول کا ہی ایک پورشن لگتا ہے مجھے. جیسے قاسم ننوتوی صاحب فرماتے ہیں نا کہ بہت عرصے تک امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ میرے دل میں رہا, میں نے اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. کہا اور بتاؤں؟ کہا جی اور بتاؤ. کہا پھر کافی عرصے تک میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رہا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی عمل نہیں کیا. پھر کافی عرصے تک میرے دل میں اللہ کا چہرہ رہا, مجھے وہ مقام احسان مل گیا, میں اس احسان تک پہنچ گیا, پھر میں نے اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. یہ صوفیہ کے ہاں سلسلہ ہے, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. سید مودودی صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہے اس کی روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے, اس کا مزاج رسول بن جاتا ہے. پھر اس کے سامنے ایک ضعیف, موضوع, منقطع, من گھڑت روایت آتی ہے, لیکن وہ اندر کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے, وہ معرفت کی آنکھ سے جان لیتا ہے کیا واقعی یہ کلام رسول ہے یا نہیں. اور اس کے سامنے ایک صحیح ترین روایت آتی ہے, لیکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ روایت مزاج رسول کے خلاف ہے, مزاج اسلام کے خلاف ہے. اگر نبی کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا تو پھر اللہ کے نبی اس مسئلے میں یوں کہتے, وہ اس سوچ کے ساتھ خود ہی فتویٰ دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد, انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا. ایک بڑھیا آ کر کہتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کو, مرنے والے کی نانی یا دادی ہوں, مجھے بتائیے اس کے ورثے میں سے میرا کتنا حصہ ہے. بتائیے ابو بکر سے بڑھ کر مزاج شناس رسول کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے ابو بکر سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہی ہے میرا حصہ کیا ہے, جواب میں کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس مسئلے میں یاد نہیں, میں اپنے اصحاب کرام سے پوچھوں گا, کوئی حدیث یاد ہوگی تجھے جواب دے دیا جائے گا. یہ جو نقشہ حدیث کو ماننے اور رد کرنے کا سید مودودی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ اس کا مزاج نبوی مزاج بن جاتا ہے, پھر وہ پہچان لیتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ اس کے جواب میں یہ فرماتے, تو یہ مزاج ابو بکر کا کیوں نہ بنا, یہ مزاج عمر, عثمان و علی کا کیوں نہ بنا. وہ ایک مسئلے کے اندر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھتے. معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا بیت اللہ کا طواف کر رہے, ایک پتھر کو ہاتھ لگا رہے, چوم رہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما امیر معاویہ کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں یہ بیت اللہ اتنا پیارا ہے, یہ بیت اللہ اتنا عظیم ہے, اس کے تو ایک کونے سے چمٹنے کو جی چاہتا ہے, چومنے کو جی چاہتا ہے. جواب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بیت اللہ کا طواف کیا, آپ نے صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگایا, حجر اسود کو چوما, اس کے علاوہ کسی پتھر کو چومنا اور ہاتھ لگانا سنت رسول نہیں ہے. سنت رسول وہ ہے جو خود رسول اللہ نے کر کے دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج 1400 سال 1500 سال کے بعد کسی کا مزاج ایسا بن جائے کہ وہ مسئلے کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اگر یہ مسئلہ رسول اللہ کے سامنے آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جواب میں یہ کہتے یہ مزاج امیر معاویہ کا کیوں نہ بنا, وہ کیوں بیت اللہ کے ایک پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں. ابن عمر روک رہے ہیں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں. یہ رسائل و مسائل ہمارے ہاتھ میں ہے, صفحہ اس کا 35 ہے, جلد نمبر 2 میں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو جو کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہیے. اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سندن صحیح ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح اور قابل قبول ہو.
محدثین بھلے کہہ دیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن لازمی نہیں کہ ہم اس کو ماننے کے بعد، اس روایت کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ نہیں، چونکہ حدیث میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے، لازمی ہو کہ اس کا مضمون بھی ٹھیک ہو سکتا ہے محدثین تو اسے ٹھیک کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں یہ ٹھیک نہ ہو۔ غامدی کو سارا مواد تو آپ نے گھر سے دے دیا، منکرین حدیث کو اسلحہ تو آپ نے فراہم کر دیا، جب آپ نے اس میں شک کے دروازے کھول دیے، اب تو جس کا جی آتا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا، اس نے کہا یہ حدیثیں ساری من گھڑت ہیں۔ دلیل کیا ہے من گھڑت ہونے کی؟ کہتے ہیں آپ نہیں سنتے حدیث بیان کرنے والے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا او کما قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے، یوں ہے یوں ہے، یا او کما قال، یا جیسے رسول اللہ نے کہا۔ کہ دیکھا یہ دلیل ہے کہ حدیث بیان کرنے والے کو خود بھی یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے یوں یا پھر جیسے رسول اللہ نے کہا۔ اب محدثین کی احتیاط، حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو الفاظ اپنے میں تبدیل بیان کرنا جائز ہے کہ حدیث رسول ہو، آپ اس کا مفہوم بدلے بغیر اس کو آگے نقل کر دیں۔ محدثین تو یہ جملے کہتے ہیں تاکہ ہر طرح کی پکڑ سے وہ بچ جائیں، ایک ایک جملہ رسول اللہ والا بیان ہو، وہ اس احتیاط سے یہ جملے کہتے ہیں، اور دلیل دینے والے کہتے ہیں دیکھو جی یہی دلیل ہے اس حدیث کی جھوٹی ہونے پر۔ ساز و سامان تو ہم نے گھڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ محدث صحیح کہے وہ ضعیف ہے، محدث ضعیف کہے وہ صحیح ہے۔ یہ رسائل و مسائل جلد 1 صفحہ 176 اس پر بیان فرماتے ہیں ائمہ مجتہدین نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، میں بھی اسی کا قائل ہوں، لیکن میں نے جو کچھ لکھا اس کا مطلب یہ ہے بسا اوقات صحیح الاسناد حدیث متن کے اعتبار سے کمزور پہلو رکھتی ہے، کتاب و سنت سے جو دوسری معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن و سنت کی معلومات دو ہی ذریعے ہیں نا جی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، تو یہ تیسری معلومات کس جگہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ مزید راستہ کون سا ہے معلومات حاصل کرنے کا؟ قرآن کی آیات، احادیث رسول؟ کہا نہیں، وہ متن کے اعتبار سے کمزور پہلو رکھتی ہے، سند کے اعتبار سے درست ہوتی ہے، اس لیے اس کو یا اس کی تعویل کی جائے گی یا اسے رد کر دیا جائے گا، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 183 پر مزید بیان فرماتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو، اس کی نسبت کا صحیح و معتبر ہونا بجائے خود زیر بحث ہے۔ محدث نے تو بیان کر دی کہ رسول اللہ نے یہ کہا، سندن بھی ٹھیک ہے، صحت میں کلام بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی زیر بحث ہے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہوئی، صحیح ہوئی یا غلط ہوئی۔ آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک سند کسی حدیث کی صحت کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ سند حدیث کی صحت کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اور بھی ذریعے ہیں، وہ ذریعے جو تفہیمات میں سید صاحب نے بیان کیے کہ انسان کی روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے۔ جیسے مولوی ذکریہ صاحب لکھتے ہیں نا کہ ہم مسجد نبوی میں گئے، عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، ایک نوجوان گھٹنوں میں سر دے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا آپ عبدالرزاق محدث سے اللہ کے رسول کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ کہا ہمیں حاجت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتا ہے، عبدالرزاق نام تھا نا، تو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتا ہے، اور میں خود رزاق سے حدیثیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو بتاؤ ذرا میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، نگاہ دوڑائی، کہا اگر بصیرت کام کرتی ہے تو مجھے تو آپ خضر علیہ الصلوۃ والسلام لگتے ہیں۔ ذکریہ صاحب کہتے ہیں خضر صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے بعض اولیاء ایسے ہیں جو مقام و مرتبے میں میرے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کے ذریعے اللہ مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے۔
سید صاحب فرما رہے ہیں کہ محدثین کسی حدیث کو سندن صحیح کہہ دیں، ہمارے نزدیک صرف ظاہری طور پہ سند کو دیکھ لینا اور اس کے ذریعے حدیث کو قبول کر لینا یہ اکیلا ایک ہی ذریعہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع ہیں۔ وہ ذریعے کون سے ہیں سوائے اس کے جو ہم نے تفہیمات کی دلیل سے آپ کے سامنے پیش کیے؟ اسی طرح اگر احادیث کے انکار کے حوالے دینے شروع کر دیں تو بے بہا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تفہیم القرآن ہے، اس کی جلد 4 ہے اور اس کے صفحہ 337 پر صحیح بخاری کی ایک روایت کو نقل کر کے اس پر بحث کر کے باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں تو موجود ہے لیکن عقل پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ نبی نے کہا تھا میں ایک رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ساروں سے مجاہد پیدا ہوں گے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب انشاءاللہ بھولنے کی وجہ سے کوئی بیوی بھی حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی صحیح سلامت نہیں تھا۔ کہا جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے ہرگز نہ فرمائی ہوگی۔ ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے 4 مذہب تو مشہور ہے نا، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، 5واں مذہب بھی ہے، وہ مذہب ہوگا، مذہب ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ اب شیخ نے جو فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا، بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ وہی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ عقل پکار رہی ہے یہ حدیث رسول نے نہیں فرمائی، ہوگی دلیل، بس ہوگی، کتاب ہوگا کے اندر ہوگا، مذہب ہوگا میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کتاب، صحیح حدیث، سندن صحیح، محدثین کا اجماع ہے، اس پر اکٹھ ہے، اور پھر کہتے ہیں چونکہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے اس لیے عقل اس کو قبول نہیں کرتی، عقل پکار رہی ہے، عقل کی پکار پہ ہم لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہو سکتی۔ جب سید صاحب نے احادیث کے انکار کا یہ چور راستہ کھولا تو اب آئیے مزید انہوں نے کس طرح کا کلام کیا۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص کھڑا کرے گا جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ مجدد سنت کو بدعت سے جدا کرے گا، علم دین کو پھیلائے گا، اہل علم کی مدد کرے گا، اہل بدعت کی کمر ہمت کو توڑے گا، وہ علوم دین کا جامع ہوگا۔ اس حدیث کا پہلا مصداق امیر المؤمنین خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بنے۔ لیکن سنیے سید صاحب کیا فرماتے ہیں، کتاب تجدید احیاء الدین صفحہ 39 طبع 4 رائٹر سید ابو الاعلی مودودی فرماتے ہیں کہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صدی پر اللہ عز و جل ایک شخص کو پیدا کرے گا اس امت کی اصلاح کے لیے، جو ان کے دین کی تجدید کرے گا، بدعت کو الگ کر دے گا، سنت کو الگ کر دے گا، ان کے دین کو پھر غالب کرے گا۔ یہ مجدد کا کام ہے، اللہ کے نبی کی اطلاع ہے۔ اور سید صاحب فرماتے ہیں اگر تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو ابھی تک کوئی مجدد پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہوگا، ایسا ہونا ہے، اور پھر وہ نہ ہو، یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ سمندر ریت کا ڈھیر بن گیا، مانا جا سکتا ہے دن میں اندھیرے چھا گئے، لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و